دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ہاں جی، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت، صرف نام نہیں کام بھی بہت بڑا حضرت. آپ مرید تھے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ مرید تھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا حضرت جی، کچھ سود کے معاملات تھے. پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی اور آپ نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور توبہ حضرت جی میرے والی نہیں کی، پکی توبہ ہے، پکی توبہ ہے. وہ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ. ہاں جی، کیا تلقین کیا؟ اللہ. اور ساتھ حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اسباب والے بیٹھے، آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ نے فرمایا حبیب عمر پہلے بڑی گزر گئی ہے، اب جو رہ گئی ہے مالک کو راضی کر. ہاں جی، جس نے پیدا کیا رزق کا ذمہ دار بھی وہی ہے. آپ نے تسبیح لی حضرت، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ کرنی شروع کر دی. وہ صوفیہ اب تو حضرت جی بڑا مزے والا کام ہے، اب بڑا مزے والا کام ہے. لیکن اگر حقیقت پہ جائیں تو صوفیہ کہتے ہیں اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا. سوکھا کام نہیں ہے حضرت جی. آپ بیٹھ گئے حضرت جی. ہاں جی، اور حضرت جی دعا کرنا اللہ رحم فرمائے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکھیاں نہیں کھائی جاتی ہیں حضرت جی، اوکھا کام ہے، پھنستی ہے یہاں حضرت جی. وہ جو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تھا پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کے لائے کیوں ہے. ایتھے ہی رہی ہو بھائی جی، ایسے تو آگے پیچھے نہ ہوئی ہوا ہے. فقیری ڈاڈا کام ہے حضرت جی، لیکن آئی آزمائش حضرت جی، آئی آزمائش حضرت. کھانی پڑی سوکھی روٹیاں. وہ لکھا آپ نے تو ہنسی خوشی کھا لی، لیکن کو جب 5-6 دن گزرے نا تو بی بی صاحبہ سے نہیں کھائی گئی. وہ آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترنے والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا مصلح تسبیح قرآن کریم لیا، اب جنگل چلے گئے. صوفیہ پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب بنجم آرائی ہو. حضرت سارا دن حضرت جی جنگل گوجا آپ کی ساتھ، سارا دن جنگل میں صدائیں لگی حضرت، اللہ 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 اللہ، سارا دن گزرا. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جب آپ گھر تشریف لائے نا رات کو واپس، تو بی بی صاحبہ کا تو تھا کہ مزدوری کرنے گئے ہیں، وہ منتظر کھڑی تھی کیا مزدوری کرنے گئے ہیں، مزدوری کر کے آئیں گے، پیسے لائیں گے، کچھ ترنے والا ہم بھی کھائیں گے. وہ جیسے ہی حضرت گھر میں داخل ہوئے بی بی صاحبہ نے سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے حکمت عملی سے کام لیتے اس کو ٹالا. میں نے کہا ہاں کی. تو پھر آگے سے کہتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ یہ اب مہینہ آیا، پہلے روزینہ ہوتا تھا حضرت، روز کے لیے حضرت، کل کا کسی کو اعتبار نہیں ہوتا تھا حضرت، نہ کرنے والے کو نہ کروانے والے کو حضرت. یہ اب لمبی لمبی امیدیں لگی ہوئی ہیں. اس لیے ان پوچھا، آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، وہ جو مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اچھا میں آپ سے یہاں ایک سوال کرنے لگا، سارے نوجوان بیٹھے ہو، سچ بتانا حضرت جی کریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں کوئی بیٹھا بندہ نہ سمجھے کہ میں پلوان ہوں. بھائی تو پلوان کوئی نہیں ہو، کریم ہے. باقی تو اللہ کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہاں کوئی بیٹھا بندہ نہ سمجھے کہ میں پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے. اور کتنا کریم ہے. لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ جب قاضی صاحب اس کا ہاتھ کٹوانے لگے نا اپنی نگرانی میں تو وہ رو پڑا اور کہتا میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤ. قاضی صاحب نے کہا بھائی کیوں لے جاؤں، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کی ہے. آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، تو پھر حضرت عمر کے پاس جانے کا کیا فائدہ، وہ تو اس حوالے سے بڑے سخت ہیں.
نہیں تجھے معافی ملے گی. اس نے کہا نہیں ایک بار لے جاؤ وہ مجھے معافی کر دیں. وہ لوگ حضرت جی سزا دلوا کے خوش نہیں ہوتے تھے, وہ معافی والے لوگ تھے حضرت جی. آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا عذر ہو واقعی بچ جائے, حضرت عمر فاروق اس کو معاف کر دیں, جو اتنے کانفیڈنس سے یہ کہہ رہا ہے. وہ قاضی صاحب آپ کو لے کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے. حضرت کی حضور یہ چور ہے, ہاتھ کاٹنے لگا ہوں. تو کہتا ہے نہیں ہاتھ نہ کاٹو, ایک بار حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤ, وہ میری بات سن کے مجھے معاف فرما دیں گے. آپ نے بھی وہی سوال کیا. آپ نے فرمایا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی. آپ نے فرمایا جب تو خود ہی تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے تو میں پھر تجھے کس حوالے سے معاف کروں؟ اب ذرا جواب سننا اس کا. وہ کہتا ہے حضرت مجھے اس لیے معاف کریں کہ میں نے آج زندگی کی پہلی چوری کی اور پکڑا گیا. یہ اس کا عذر تھا, میں نے آج زندگی کی پہلی چوری کی اور میں پکڑا گیا ہوں, مجھے اس لیے معاف فرمائیں کہ ایک موقع تو بنتا ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا یقین تھا رب کی کریمی پہ. اب آگے سے اس کو فرمانے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے کہ جی میں نے آج پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں. اور پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے. ہاں جی. اور میں یا کسی کا نام نہیں لوں گا, میں کسی کو نہیں کہوں گا. اگر وہ پہلی بار پکڑنے والا ہوتا تو آپ کو سلیمان مصباحی کبھی یہاں نہ ملتا. بلکہ کیا ہے, ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا. یا اگر موبائل چیک کیے جائیں جو بڑے بڑے ترم خاں بنے بیٹھے ہیں ان کے موبائلوں سے بھی پتہ نہیں کیا کیا نکل آیا ہے, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اس کی شان تو یہ ہے انہ علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے قطعاً کوئی نہ یہ سمجھنا حضرت کہ میں بڑا ہوشیار ہوں. تو ہوشیار نہیں ہے, وہ کریم ہے, وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, اللہ باتیں بڑی ہیں لیکن ابھی چلو اسی پہ میں چل رہا ہوں. میں نے دیکھا ہے اس کے رنگ کو. میرے سیالکوٹ میں نا بچے میرے پاس آئے, آ کے کہنے لگے حضرت فلاں تاریخ کو پروگرام آپ کا چاہیے. میں نے کہا بیٹا میں فلاں تاریخ کو نا فلاں جگہ ہوں, میں نہیں آ سکوں گا. تو انہوں نے کہا حضرت واپسی کب تک ہوگی؟ میں نے کہا بیٹا کو 2 بج جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چلے گا, اب 2 بجے تو ڈن آ جائیں گے نا. میں نے کہا انشاءاللہ 2 بجے. ظاہر حضرت اب ٹریول کر کر کے ہمیں بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم پنڈی ہیں, اگر کوئی راستے میں سلسلہ نہ بنے تو ہم کتنی دیر میں سیالکوٹ میں پہنچے. میں نے کہا جی انشاءاللہ بفضلہ ہی تعالیٰ میں آ جاؤں گا حضرت. انہوں نے کہا بس آپ نے آ کے 10 منٹ کا بیان کرنا ہے, اس کے بعد سلام پڑھا جائے گا اور دعا اور ساتھ ہی محفل ختم. اللہ کی کرنی حضرت میں تقریباً 2 بجے پہنچا حضرت. بیان تو خیر 10 منٹ کا نہیں ہوا, بیان ذرا تھوڑا آگے چلا گیا. وہ ٹائم تھا 2 بجے, کیفیت بن گئی, آنکھیں نم ہو گئیں سب کی. پھر اس کے بعد سلام پڑھا گیا, دعا ہوئی, اور اس کے بعد پھر لنگر تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. وہ میں مسجد میں کھڑا تھا. اللہ آپ کو پتہ ہے عام سے عام بندے کو بھی پتہ ہوگا کہ بھائی اگر خطیب صاحب آئے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا کہیں علیحدہ بندوبست کیا گیا ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا, نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا کہ کسی نے ڈبہ یا شاپر مجھے دیا ہو. اسی دن ہوا حضرت. وہ جو بچہ ڈبے بانٹ رہا تھا نا چاول کے شاپر, اس نے لا کے ایک شاپر مجھے بھی دیا. مجھے غصہ لگا بڑا. میں نے کہا تو نے مجھے کیا سمجھا ہوا کہ تو مجھے شاپر دے رہا ہے, لیکن میں نے غصہ کنٹرول کیا اور میں نے اس کو یہ کہہ کے انکار کر دیا. میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے 3 بج رہے ہیں, چاول کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے. دوسری بات یہ ہے میں کچھ چاول اتنے خوش ہو کے کھاتا بھی نہیں ہوں. تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, بچے چھٹیاں اپنے ننیال گئے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے والا بھی کوئی نہیں, یہ ضائع ہو جائے گا, تو کسی کو دے دے. اب جناب وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کر دے. میں زندہ باد سنی ہوں, نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی ہے. مسئلے تو سانوں بڑے یاد نہیں نا حضرت جی, مسئلے تو ہم نے پورے فقیہ ہیں حضرت جی, ہم ہیں لنگر نو نہیں نہ کرنی ہے, نماز پاویں پڑھو نہ پڑھو ہے. ہم اب ماننے والے ٹھہرے حضرت جی. میں نے بھی ڈر کے مارے شاپر پکڑ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑاؤ. میں نے ہاتھ میں شاپر پکڑا ہوا ہے. وہ پہلے مسجد سے باہر نکل کے, چھوٹی گلی تھی, میری جو گاڑی تھی نا وہ مین سڑک پہ کھڑی تھی. وہ میں حضرت جو آپ کو بات بتانا, وہ کتنا کریم کتنا حضرت, جو میں نے اس کی کریمی دیکھی ہے. وہ میں کھڑا تھا باہر, بچوں نے نا روک لیا, انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا مجھے. وہ حضرت جی نوجوان آ گیا, اور نوجوان کو داڑھی والا, کو امام شریف والا نہیں آیا, بالکل کلین جناب, اور اوپر سے اس نے گلے میں چین پہنی ہوئی جناب, ہاتھ پہ اس نے
پتہ نہیں کیا کیا پہن رکھا. جناب وہ آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے جی چول ہے کہ موک گئے نے. تو میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے اس کو پکڑا دی. اب وہ سڑک کی جانب چلا گیا, میں نے بھی جانا تھا کیونکہ میری گاڑی بھی سڑک پہ کھڑی تھی. کچھ 1.5-2 منٹ لگے ہوں گے مجھے بھی سڑک پہ جاتے. لیکن جب میں سڑک پہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں, ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے نا وہ چاولوں کا شاپر کھول کے نا تو کھا رہا تھا. تو بس ایک خیال آیا اور مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے جی مصباحی صاحب آپ کو رونا کس بات پہ آیا؟ رونا مجھے اس بات پہ آیا, اس نکمے کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے. میں حضرت جی کہاں چاول اٹھا رہا تھا, میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا, باہر تے رہ جا ساڈا بندہ بھکھا ہے بس آن نہیں ڈیا. تو نے نہیں کھانے تو نہ کھا, باہر تو لے جا, ہمارا بندہ بھوکا ہے. اب ہمارا بندہ اس طرح کیا اس نے مسجد میں جانا نہیں, اس کا حلیہ اس طرح کیا مسجد میں چلا گیا تو اس نے دینا نہیں. تو کیا ہوا, ایک علماء کے خادم سے حضرت جی چاول اٹھوائے گئے. پھر ہوا کہ نہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. آپ کو تو خود نہیں اندازہ حضرت آپ کا اللہ اور آپ کے رسول علیہ السلام آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. کریم